بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے، ہمیں سنتے ہوں گے، اچھی لگتی ہوں گی ہماری باتیں آپ کو۔ مختلف موضوعات پر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ ہمیں سنتے ہیں، ہمیشہ آپ کا شکریہ ہے، دائمی شکریہ۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ ڈاکٹر محمد طیب بلال صاحب، اور آج ہمارا عنوان ہے ایک حافظ کے والد سے مکالمہ، جو نئی ہماری سیریز چل رہی ہے۔ اس کا تو آپ کو بتایا ہوا ہے ہمارے بچے اور قرآن، اس کے تحت ہم آگاہی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے ہے، والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، کہ جو حفظ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے، تاکہ جو ان کے ممکنہ سوالات ہیں اور ممکنہ جو ایک ان کے خدشات ہیں، توقعات ہیں، ٹھیک ہے، امیدیں ہیں، ٹھیک، اس کو ہم اچھی طرح آپ کے سامنے لا سکیں اس انداز میں۔ طیب بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا مرحبا، خوش آمدید آپ آئے ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ کے پہلے اپنا ایک بہت مختصر سا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے جب آپ کو حفظ کروایا ان کی کیا حکمت عملی تھی، کیا وہ آپ کو یاد پڑتی ہے؟ کن مشکلات سے، کس طرح صبر سے، کس طرح ثابت قدمی سے آپ کو وہ سارے مراحل سے آئے؟ پھر ایک اب اس کا جواب دیں، پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں عدم کدا کے بانی اور آواز اونچی۔ ہمارے بہت ہی مخلص، بہت ہی بچپن کے دوست میرے اسامہ جمشید بھائی، ہم ماشاءاللہ شروع سے ہی ان کے ساتھ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا۔ تو جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، اس میں جب میں نے حفظ کیا تو میری ایج بہت چھوٹی تھی، اللہ نے ایسے دل میں ڈال دی۔ ایک کزن کو میں نے دیکھا بہت پیارے انداز میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو مجھے میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں حفظ کروں۔ اس ٹائم میری عمر 6 سے 7 سال تھی، بہت چھوٹی عمر تھی۔ تو والدہ میری جو ہے نا، اس میں انہوں نے اپروو نہیں کیا، انہوں نے ایگری نہیں کیا کہ میں اس میں جاؤں، کیونکہ اس ٹائم مدرسے میں رہنا پڑتا تھا بچوں کو اور ویکینڈ پہ آنا پڑتا تھا۔ لیکن نانا میرے، اللہ پاک ان کو درجات بلند فرمائے، انہوں نے مجھے داخل کروا دیا۔ تو کرتے کراتے میں نے تقریباً کو 4 سے 4.5 سال لگائے۔ ویکینڈ پورا ادھر ہی رہتا تھا، اور جمعرات کو ہمیں عصر کو چھٹی ہوتی تھی اور جمعے کو ہم واپس سے رہ جاتے تھے۔ لیکن یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 1988 89 1990 میں نے تقریباً حفظ کر لیا۔ تو اس ٹائم میری عمر کوئی 10 سال تھی تقریباً۔ تو یہ تجربہ اس ٹائم سے پھر میں قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تقریباً کوئی بھی رمضان میرے سے مس نہیں ہوا، یا تو سننے میں لگا رہتے ہیں یا سنانے میں لگے رہتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو یاد رکھا جائے، کیونکہ قرآن حفظ کر لینا میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن کو یاد رکھنا اور قیامت تک، مطلب آخر تک اس کو ساتھ لے کے جانا، یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے حفاظ کو دیکھا ہے جو کہ قرآن جنہوں نے حفظ کیا، بہت اچھے حافظ تھے، مصلح بھی سنایا ہے، لیکن ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے، اس کو لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ جب شادی ہوئی، بچہ ہوا پہلا، تو اللہ نے پھر دل میں ڈالا کہ اس کو حفظ کرایا جائے۔ تو اس کو پھر میں نے یہاں پہ I-10 میں پھر میں نے اپنا مکان چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی، اس علاقے سے ہی، غوری ٹاؤن میں میرا گھر تھا۔ I-10 میں آ کے میں نے رینٹ پہ مکان لیا اور اسی کے ساتھ فیملی پوری شفٹ کر کے آیا۔ تو الحمدللہ بچے نے بھی اللہ پاک اس کو مزید اس قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، اس دائمی خوشبو کے ساتھ وابستہ رکھے۔ تو اس نے بھی ماشاءاللہ 2 سے 2.5 سال میں حفظ کر لیا۔ تقریباً میں نے خود ہی اس کو سٹارٹ کرایا تھا، آدھا سپارہ پہلے قاعدہ، نورانی قاعدہ پڑھایا، پھر آدھا سپارہ خود حفظ کرایا۔ پھر میں نے ایز اے ٹیسٹ کے طور پہ اس کو مدرسے میں ڈالا، تو ماشاءاللہ پہلے مہینے میں 1 سپارہ، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، بہت اچھا ماشاءاللہ اس نے رسپانس دیا۔ تو کورونا سے پہلے الحمدللہ اس نے حفظ کر لیا تھا، اب ماشاءاللہ وہ 4 مصلے بھی سنا چکا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا یہ بھائی آپ نے بتایا۔ تو یہ ناظرین آپ نے سنا تو یہ بھائی کی رودات، کہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ حافظ، ان کے بیٹے حافظ ابن حافظ ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے فورم سے کہ اللہ ان کی جو ساری نسل ہے قیامت تک آنے والی، ان میں حفاظ کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہاں مجھے بس صرف ایک بات یاد آ رہی ہے، والد صاحب ایک ہمارے اسلامی یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر حکیم صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر طاہر حکیم صاحب،
ان کے حوالے سے بتا رہے تھے، حفظ کے حوالے سے، کہ ان کا سارا گاؤں حفاظ ہے، سارے کے سارے گاؤں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے کہ سب اپنا بچوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے اور ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے اپنے مکالموں میں بتایا ہے۔ بلکہ حافظ ہیں ماشاء اللہ، طیب بھائی کے حوالے سے ہم بتائیں، طیب بھائی بہت اچھے ٹرانسلیٹر ہیں، پی ایچ ڈی عربک انہوں نے کی، ان کی ساتھ ساتھ اسکولنگ میں ان کا کوئی ساتھ یعنی کہ کوئی سال نہیں مارا گیا، ایسا ہی ہے طیب بھائی، الحمد ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ دوسری جو عربک میڈیم میں پڑھتے رہے، میٹرک وغیرہ بھی کی، سارا آگے پھر ایم اے بھی کیا، آگے پی ایچ ڈی اب ماشاءاللہ کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اچھے ٹرانسلیٹر ہیں، ایک ایمبیسیوں کی جو لائن ہے وہاں سے وابستہ ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھ لیں، کوئی بھی حافظ اپنے نزدیک آپ نے دیکھیں تو وہ ہر لحاظ سے آگے بڑھ کے چل رہا ہوتا ہے، اس کی ایک صحت کی جسمانی صحت ہے، عقلی صحت ہے، معاشرے میں کردار ہے، ذمہ داری ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، دین سے وابستگی ہے۔ تو طیب بھائی آخری کوئی اور بات آخری کرنا چاہیں؟ والدین کو مثلا قائل کرنے کے لیے تھوڑا مجاہدہ بھی ہوتا ہے نا، سوچنا ہوتا ہے جی ٹائم کو، جی وسائل کو، جس طرح آپ نے دیکھیں نا، آپ نے ایک مجاہدہ کیا، وہاں سے آپ نے گھر اپنا ذاتی ادھر سے چھوڑ کے اور ادھر یہاں آ صرف کے بچے میں کے حفظ کے لیے آئے، حفظ کیونکہ کے لیے انہوں نے بہت مختصر کہا، میں نے ان کو کہا تھا کہ مختصر بتائیں، کہ اب ظاہری بات ہے یہاں انہوں نے اور قرآ بھی دیکھے ہوں گے، مدارس بھی دیکھے ہوں گے اپنا، کیونکہ خود حافظ ہیں تو انہوں نے اچھا سمجھا اس چیز کو، اور پھر ایک جب ان کا دل مطمئن ہوا وہاں داخل کرایا۔ بھائی آخری کوئی بس بات کریں؟ میں یہی کہوں گا کہ میں نے الحمدللہ ایم اے انگلش لٹریچر کی طرف بھی گیا، اور ایم فل عربک میں الحمدللہ گولڈ میڈل میں نے لیا، یہ اللہ کا کرم ہوا۔ اور لیکن اور اب میں الحمدللہ اس ٹائم میرا پی ایچ ڈی بھی ہو چکا ہوا ہے عربک میں۔ تو لیکن میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مجھے اگر فخر ہے کسی چیز پہ تو مجھے قرآن حفظ کرنے اور آج تک اس کو یاد کرنے میں فخر ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ایک خوشبو ہے اس کو میں ابھی تک جو ہے نا محسوس کرتا ہوں، اور اس پہ میں ناز کرتا ہوں، اور اس پہ میں فخر کرتا ہوں، اور مجھے فخر قرآن حافظ قرآن پہ ہے، گولڈ میڈلسٹ پہ نہیں ہے، ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر پہ نہیں ہے، پی ایچ ڈی پہ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف حافظ بننے پہ ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی خوشبو ہے دل میں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو پاکیزگی مانگتی ہے، جو پاکیزگی ہر چیز سے پاک ہوگا تو اس کا دل میں قرآن رہے گا، نہیں تو قرآن وہاں سے چلا جائے گا۔ قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں قرآن کے، تو اس کے لیے دلوں کو بھی صاف ہونا چاہیے، اور جو حافظ ہے اس کو کٹ آف نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح رمضان میں ہے، رمضان میں کسی بھی صورت آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ آپ رمضان کو چھوڑ دیں، کیونکہ موسم قرآن کا اترنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کا اترنا، قرآن کا موسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کرنا، سارے کے سارے یہ رمضان سے لنک ہے۔ آخری رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 دفعہ دور کیا۔ تو یہ جو دور ہے، یہ جو مراجعہ ہے قرآن کا، اس کا نعم البدل نہیں، اور قرآن چھوڑ دیا تو پھر میں تو اب اس میں بہت سختی کرتا ہوں۔ مجھے احباب کا نہیں پتا، میں اب آن لائن ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، شاید کوئی سختی ہو جائے اس میں، اگرچہ اللہ پاک نے قرآن تو ملٹی میننگ ہے اس میں، تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اگر تو تفسیر میں جائیں تو اس میں ذکر جو ہے نا اللہ پاک کا، اس کا اسلام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغام بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک انٹرپریٹیشن، باقی انٹرپریٹیشنز کے ساتھ یہ بھی انٹرپریٹیشن جو کہ مجھے سمجھ آتی ہے، کہ قرآن کو بھی ذکر میں کہا جاتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے قرآن کو، میں نے اس کو دیا، اس کے دل میں ڈالا، اس کو چنا، پھر اس کے بعد اس نے اس کی روح گردانی کی، اس کو چھوڑ دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور آخرت کے دن بھی اللہ پاک اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو کہے گا یا اللہ مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا، اور میں دنیا میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ اس لیے کہ میں نے تجھے اپنی آیات کو دیا۔ آیات نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن آیات ادھر قرآن کو بھی میں ایک کہہ رہا ہوں کہ ایک پہلو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی اسٹرکٹلی وہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا، ان آیات کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھلا دیا جائے گا۔
تو اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان میں سے ہمیں اس آیت کے اوپر ہمارے اوپر تطبیق ہو اس کی، اور یہ ہمارے اوپر کوئی نافذ العمل ہو، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو قرآن کے لیے کھلے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے بھی جو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ جو ہے مرتے دم تک ہمارا بچہ جو کہ حافظ بنے، اللہ پاک اس کو اس کے اوپر قائم رکھے، اور ہم لوگوں کو بھی ہمارے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ طیب بھائی. ناظرین، آپ نے سنا تفصیل سے ان کا جذبہ سنا، ان کی اپنا جو عملی طور پر انہوں نے قرآن کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا، جو عملی طور پہ ہم نے خود بھی دیکھا. میں خود کئی دفعہ 2-3 دفعہ تو ایسا اتفاق ہوا کہ جب یہ مصلی سنا رہے ہوتے تھے اور اس کی جو آخری سپارے کی وہ ایک وہ نشست ہوتی تھی، اس میں ہم حاضری دیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.